من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظافۃ من الایمان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد نے ارشاد فرمایا کہ نظافت ایمان کا جز ہے، لہذا ہمیں بہت اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ رسول نے تو عام طریقے سے بتایا، یعنی نظافت یعنی اپنے گھر کی نظافت بھی کرنی ہے، اپنے شہر کی بھی نظافت کرنی اور اپنے محلے کی بھی نظافت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے حسینیہ مسجد جتنی بھی ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ خداوند عالم جو ہے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں یا حسینیہ جو بھی عمومی جگہیں ہیں جو ہر انسان کا حق ہے، تو اس میں جو بھی اگر ایک ذرے کے برابر بھی اس جگہ کو تمیز کرے گا، صاف کرے گا، تو خداوند عالم اس کے بدلے میں ایک بیت جنت میں یعنی ایک گھر جنت میں عطا فرمائے گا۔ فرما دے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ قال امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ علامات المومن خمسہ۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، یعنی جو مومن ہوگا اگر اس میں 5 علامتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ حقیقت میں مومن ہے۔ الورع فی خلوت، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو تنہائی میں گناہوں سے پرہیز کرے، یعنی اگر انسان تنہا ہے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے خلوت تنہائی میں گناہوں سے پرہیز کرے۔ دوسرا کیا ہے الصدقۃ فی قلت، اور صدقہ دے جب انسان تنگ دست ہو، یعنی غریب ہو، پیسہ نہیں ہو، یعنی صدقے کے ذریعے سے اپنے رزق میں اضافہ کرے۔ تیسری جگہ پر تیسری علامت امام بتا رہے ہیں والصبر عند المصیبہ، یعنی انسان مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی صبر سے کام لے۔ والحلم عند المعصیہ، اور بردباری کے ساتھ میں غضب ناک ہو، جب انسان غصے کے عالم میں ہے اس وقت انسان حلم سے کام لے، یعنی انسان وہ جگہ پر مصلحت کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کرے۔ اور آخری جو علامت امام بتا رہے 5ویں علامت الصدقۃ عند الخوف، الصدقۃ عند الخوف، یعنی امام کہہ رہے ہیں خوف کی ایک کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو خوف لاحق ہے، تو ایسی جگہ پر انسان سچ بولے، یعنی کبھی نہ ڈرے، چاہے وہ اپنے باپ کے خلاف جو گواہی ہو یا کسی اولاد کی یا کسی بھی، یعنی گواہی دیتے وقت کسی چیز کا لحاظ نہ کرے، فقط اور فقط صدق سے کام لے، سچائی کے ساتھ کام لے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جیسے کہ آپ جی معاف کیجیے گا، یہ نظافت کا ترجمہ کیجیے گا کہ ہم جیسے نظافت یعنی صفائی، صفائی نظافت۔ دیکھیں ایک ہوتی نجاست، نجاست تو وہی ہوتی ہے جس کے لیے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نظافت کیا ہے؟ مثلا یہ گرد ہے، یہ آدمی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو انجام دے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فلاں مثلا یہ متولی مثلا فلاں صاحب ہیں تو پر انہی کی ڈیوٹی ہے، ایسا نہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ہر لوگ اپنا فریضہ سمجھیں اور جس حد تک کر سکتے ہیں اس کی صفائی رکھیں، یہ واجب ہے سب پہ۔ نجس کرنا تو حرام ہے، نجاست اگر کوئی جو پھیلا رہا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن نظیف کرنا بھی ہر انسان پر اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے کہ ہمارا مسئلہ ہر روز ایک مسائل بیان کرتے ہیں، بہت اچھا ضروری ہے۔ آج جبیرے کے بارے میں، وضوء جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ جبیرہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کا اعضائے وضو میں سے مثلا ہاتھ ہے، پیشانی ہے، پیر ہے، کوئی ٹوٹ جائے خدا نخواستہ، یا کوئی زخم ایسا ہو جائے جس میں ڈاکٹر کہے کہ اگر اس پر پٹی بندھی ہے یا مطلب فریکچر ہو جائے ہڈی اور اس میں اس کو ہٹانا یعنی ممکن نہ ہو، یا کوئی مرہم وغیرہ ایسا لگا رکھا ہے جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اگر اسے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے ضرر ہے، یا خدا نخواستہ کوئی جل جائے سوکھ، یعنی گھر جل جائے، اس میں آگ لگ جائے، آبلے ہوں اس میں، تو اس بنیاد پر اس پر واجب ہے کہ جبیرہ وضو کرے۔ اب جبیرہ وضو کیا ہے، کس طریقے سے انجام دے گا؟ مثلا
اگر کسی انسان کے ہاتھ میں مثلا وسط درمیان میں ایک ایسی جگہ ہے جس پر زخم ہے یا چوٹ ہے جو بھی پٹی بندھی ہوئی ہے تو بالکل ترتیب کے ساتھ اس کو انجام دے گا. مثلا جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس کو دھوئے گا جس طریقے وضو میں دھوتے ہیں, اور پہلے اول دھوئے گا پھر وسط میں اس پہ جبیرہ یعنی اس پہ مسح کرے گا, لیکن بشرط کہ وہ پاک ہو. اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس پر کوئی پارچہ اس طریقے سے کپڑا لپیٹ لے گا تاکہ نجس نہ ہو, اور اس کا خشک ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو زخم ہے اور اگر زخم پہ ایسے ہی لگا رکھا تو اس پہ جبیرہ نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ وہ خشک ہو تو اس پر جبیرہ انجام دیں گے. پٹی وغیرہ ہوگی, ہاں پٹی جو ہے باندھ دیں گے, پاک ایک کپڑا وغیرہ جو بھی میسر ہو, پھر اس پر جو حصہ اس کا سالم ہے اس کو دھوئیں گے ترتیب کے حساب سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نیچے کا حصہ پہلے دھو لیں پھر اس کا بعد میں دھوئیں, بلکہ پہلے اوپر کا پھر اس پر جبیرہ یعنی مسح کریں گے, یعنی جو پانی وضو کا ہے اس سے پھیر دیں گے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ یہ جبیرہ ہے, اور باقی کو اس طرح. اسی طریقے سے اگر پیشانی پہ ہے تو وہی, اگر ممکن نہ ہو یعنی پانی کا استفادہ کرنا تو پھر اس کے بدلے تیمم میں وضو کریں گے. واقع دعوانا الحمدللہ. اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بلا تکلف کر سکتا ہے.